الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج پہلے پارے کی آخری آیت ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور یہ آپ کو پہلے ترجمہ اس کا آتا بھی ہے۔ تل کا اس میں اشارہ بعید ہے مؤنث کے لیے، یہ کیوں آیا ہے؟ امت آ گیا ہے اور امت کے آخر میں بولتا ہے، یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے، اس لیے یہ تل کا آیا ہے۔ تل کا امتن، وہ ایک امت تھی۔ امت لفظ کس سے ہے؟ الف میم میم، امت۔ ماں بھی اسی سے ہوتا ہے۔ امت قرآن مجید میں 4 معنی میں استعمال ہوتا ہے، امام کے لیے، نمبر 2 گروہ کے لیے، نمبر 3 وقت کے لیے، اور نمبر 4 طریقہ کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تل یہاں گروہ کے لیے آیا ہے، جو پیچھے انبیاء کے نام ابراہیم علیہ السلام سے لے کر گنے گئے ہیں۔ تل کا امتن، وہ ایک امت تھی، ایک گروہ تھا، قد خلط، تحقیق گزر چکا۔ خلط لفظ کس سے؟ خالام واہو، خالی ہو گئی، گزر گئی۔ خلا بھی لفظ اسی سے ہوتا ہے۔ لہا، اس کے لیے ہے، ما کاسبت، جو اس نے کمائی کی۔ کاسبت لفظ کس سے؟ کاف سین با، کمائی کرنا نفع کے لیے، خواہ نتیجہ اچھا نکلے یا برا نتیجہ نکلے تو کاسبت ہوتا ہے، کاسب کمائی کرنا، ہاتھ کی کمائی۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، ما کسبتم، جو تم نے کمائی کی، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمائی کی تھی، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے کمائی کی۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہ تُسْأَلُونَ، جو لفظ سین حمزہ لام، اسی سے لفظ ہمارا سوال ہوتا ہے، اور یہ عربی میں مضارع مجہول ہے۔ پہلے حرف کے اوپر مضارع والے حرف کے اوپر پیش آ گئی اور تیسرے کے اوپر زبر آ گئی، تو مضارع مجہول میں ترجمہ کریں گے، پیسے واس میں کر دیں گے۔ تو وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں تم پوچھے جاؤ گے، اما کانوا یعملون، اما لفظ جو ہے انما ہوتا ہے، انما سے ما جو، کانو، کانا یکونو اگر مضارع سے پہلے آئے تو یہ معنی، اس کا معنی ہے یا تھے ہوتا ہے، لیکن معنی کو ماضی استمراری میں لے جاتا ہے، مسلسل اس میں عمل ہوتا ہے۔ کانو وہ تھے، یعملون، یعملون لفظ کس سے؟ عمل لفظ جو عاملہ، یا مضارع کی علامت واو جمع لیا ہے، جو وہ عمل کرتے تھے۔ پھر دیکھتے ہیں، تل کا امتن، وہ ایک امت ہے جو جن بنی اسرائیل، تم جن اپنے بڑوں پر فخر کرتے ہو کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، وہ ایک امت تھی، وہ گزر گئے۔ قد خلط، وہ گزر گئے، وہ خالی ہو گئی، امت چلے گئے۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمائی کی، جو انہوں نے دنیا میں رہ کر جو انہوں نے کمائی کی، نیک اعمال کیے، وہ ان کے لیے ہیں۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہوں گے جو تم اپنے عمل کماؤ گے۔ ان کے اعمال کا فائدہ تمہیں نہیں پہنچے گا، جو ہے قیامت کے دن سوال تم سے تمہارا ہوگا اور ان سے ان کا ہوگا، اس لیے اپنا اپنا عمل ساتھ لے کر جانا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے رہے، وہ تم سے نہیں جو ہے وہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے جو اعمال کیے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اور اپنی پھوپھی صفیہ کو کیا کہا کہ قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں اور تم کہو کہ ہم نبی کی رشتہ دار ہیں، تو جو ہے میں وہاں کام نہیں آؤں گا، اپنے اعمال لے کر آنا۔ اپنے ایک قبیلے کا نام لے کر آپ نے پکار کر بلایا تھا، تو اس لیے اپنا اعمال وہاں کام آئیں گے۔ تو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پہلا پارہ آج ہمارا مکمل ہو گیا، ایک دو آیت، آدھی آیت کر کے ہم نے اس کو مکمل کیا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے توفیق دی ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اس کے معنی جو ہے سمجھ لیں ہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یونس کی آیت 58 اس میں کہا، کل کہہ دیجئے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت۔ رحمت جب جو فضل کے مقابلے ساتھ رحمت آئی
تو رحمت کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت. فبذالک، پس اس پر جو ہے کس پر؟ قرآن کے نزول پر. فلیفرحوا، فا اور واو کے بعد اگر لام پہ جزم آئے تو چاہیے کہ چاہیے کہ وہ یفرحوا، فرح سے خوشیاں منائیں. ہوا خیرن، وہ ہوا کیا ہے؟ قرآن. خیرن بہتر ہے، مما لفظ مما اس سے جو یجمعون جو وہ جمع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلایا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ یہ اللہ کا قرآن، یہ فضل ہے اللہ کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ جو ہے جس کو یہ حاصل ہو جائے وہ خوشیاں منائے اس کے اوپر کہ اللہ کا قرآن اس کو جو ہے اس کی سمجھ میں آ گیا، اس کو قرآن اس کے دل میں اتر گیا، تو اس کو چاہیے کہ اس پہ خوشیاں منائے. ہوا خیر مما یجمعون، جو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں ان سب سے بہتر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن. یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے کہ جتنی دنیا کتنی کوئی حاصل کر لے گا. آپ نے دیکھا دنیا میں لوگ حاصل کرتے، باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں سے کرسٹل لاتے ہیں. میں کئی گھروں میں دیکھے وہ انہوں نے ٹرے سجا کر رکھی، اس میں انہوں نے کرسٹل رکھے ہیں، کسی نے پتھر رکھے ہیں، کسی نے ہیرے رکھے ہیں. اسی طرح گھر کے اندر جو ہے ماں باپ چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں، وہ کیا کس کام آئیں گی؟ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اولاد کو ان کی کوئی قدر و قیمت بھی نہیں ہوتی. یقین جانو کئی دفعہ ان کو یہ سمجھ بھی نہیں ہوتی کہ ان چیزوں کا استعمال کیا ہے. اور کتابیں بھی اللہ کے قرآن کے علاوہ یہ جو کتابیں لوگ جو ہے ڈائجسٹ جمع کرتے ہیں، کوئی سی ڈیز جمع کرتے ہیں، کوئی سب جو ہے جمع کر کے رکھتے ہیں کتابیں مختلف، جو ہے کچھ شعراء کی کتابیں رکھتے ہیں اور کچھ جو ہے ناول جمع کر کے، وہ کیا اولاد کے کسی کام نہیں آتی. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی زندگی میں جس چیز کو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، باہر کے ملکوں سے ہم لائے اور جمع کر کے رکھتے ہیں، اولاد ان کی قدر و قیمت نہیں جانتی، وہ ردی میں ڈالتی، ان کو کوڑا دان میں پھینک دیتی ہے کہ جو ہم نے سارا کچھ جمع کیا مٹیریل. یقین جانو وہ جو ہے اس سب کے مقابلے میں دنیا پوری کی پوری بھی کوئی جمع کر لے، اس کے مقابلے میں اللہ کا قرآن، جو قرآن کا علم حاصل کر لے گا وہ دنیا میں بھی کام آئے گا، اور وہ جو ہے موت کے وقت بھی کام آئے گا. قبر میں ایک اچھے دوست کی صورت میں، خوبصورت دوست کی صورت میں آئے گا، اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو قرآن اس کے ساتھ ہوگا، اور کیا روشنی کریں گی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، دور تک عدن تک جیسے روشنی ہوتی چلی جاتی ہے. اسی طرح جب پلترا سے گزرے گا تو قرآن اس کے ساتھ ہوگا، جنت میں پہنچائے گا. یہ ہے اللہ کا قرآن، اللہ کا فضل ہے. جس کو یہ حاصل ہو جائے یقین جانو اس کو دنیا کی کسی دولت کی جو ہے کوئی پرواہ نہیں ہے. جس کو اللہ کا قرآن جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. لوگوں کو اس کی قدر معلوم نہیں، ورنہ اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پہ غور کریں. لوگوں کو اللہ کے قرآن کے ساتھ جو جوڑ دیا جائے اور انہیں پتہ چلے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی دولت ہے، جو ہم خود بھی اس کو چھپا کر بیٹھے ہیں اور لوگوں کو بھی قریب نہیں لگنے دیتے. اللہ کا قرآن اتنی بڑی دولت. اگر آپ چاہیں کہ اللہ ہم سے ہم کلام ہو جائے، اور یہ اللہ کے ساتھ کلام ہے جو ہے قرآن مجید، اس کی ایک سے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک بندے کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں آپ کہ اللہ ہمارے ساتھ کلام کرے تو اللہ کا قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے معنی پہ غور کریں. ایک ہے کہ وہ اوپر سے پڑھ لینا اور ادھر سے تفسیر دیکھ لی، ادھر سے دیکھ لی اور درس دے دیا، اور جو ہے ایک ہے کہ آپ گہرائی میں اتر کر اس کے جو ہے اس کے معنی کو، ان کے الفاظ کو دیکھیں. پھر جو ہے پھر جو لطف آتا ہے اللہ کے قرآن پڑھنے کا، وہ دوسرے جو ہے جیسے مرضی کچھ کرتے رہیں، جب تک اس کے معنی کو، اس کے مطالب کو، اس کے روٹ ورڈز کو. ایک ہوتا پھول کو اوپر سے آدمی عوام دیکھتی ہے، ایک سائنسٹسٹ جو ہے، سائنسٹسٹ کون ہوتا ہے؟ عالم. وہ کیسے دیکھتا ہے؟ اس کی نظر اس کی جڑوں تک جاتی ہے. اور جو ہے ہم زمین و آسمان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ویسے ہی دیکھتے ہیں. ایک جو ہے آدمی دیکھنے والا، وہ دیکھتا ہے کہ یہ آسمان کیسے بنایا، یہ زمین کیسے بنائی. یہ ساری چیزیں یہ غور و فکر کے نتیجے میں یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن سمجھ میں آئے گا. تو دنیا کی کوئی دولت جتنی مرضی کوئی حاصل کر لے، اچھے سے اچھا گھر، اچھے سے اچھی گاڑی، اچھے سے اچھا گھر میں فرنیچر،
कई दफ़ा फर्नीचर ऐसा भी होता है कि बाद में औलादें जो हैं वो फर्नीचर बाहर रख देती हैं ताकि ये जो है उठा कर ले जाए लोग, जो है वो आउटडेटेड हो जाता है। अल्लाह का कुरान सारी नस्लें भी बढ़ती रहें, आइंदा क़यामत तक भी लोग बढ़ते रहें, ये आउटडेट नहीं होगा। ये आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो नई चीज़, और दोबारा पढ़ेंगे और नई चीज़, और इसको तीसरी बार पढ़ेंगे और नई से नई चीज़ समझ, कभी आउटडेटेड नहीं होता, कभी पुराना नहीं होता। दुनिया की कोई किताब एक दफ़ा पढ़ें दूसरी दफ़ा पढ़ने को दिल नहीं चाहता। ये अल्लाह का कुरान है, और इसमें खुशियाँ मनाएं कि अल्लाह ताला ने आपको कुरान भी पढ़ने की तौफीक दी। मैं अपने सारे स्टूडेंट से कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है कि आपने इस कुरान मजीद को समझने के लिए वक्त निकाला है। मैं भी इसके अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे तौफीक बख्शी है कि मैं एक सुपारा जो है एक एक लफ्ज़ एक एक हरफ करके पढ़ाऊँ उसका, और जो है उसको समझूँ और समझाऊँ। मैं इस पे कल इंशाअल्लाह मिठाई तकसीम करूँगा। मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा आप अपने घर वालों को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मिठाई खिलाएं, खुशी मनाएं इस पे कि मेरे अल्लाह ने मुझे कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक बख्शी। वो उम्र छोटी है या बड़ी है, जिस उम्र में भी उसने तौफीक दे दी है, मेरे अल्लाह का शुक्र है कि उस जितनी भी दुनिया चीज़ें जमा करे, अल्लाह ने हमें कुरान पढ़ने की तौफीक दी है। इसलिए थोड़ी थोड़ी ज़रूर आप जो है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मिठाई तकसीम कर दें कि मेरे अल्लाह ने हमें कुरान पढ़ने की और समझने की तौफीक दी है। वमा अलैना इल्लल बलाग।